اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، ویور، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے، آمین۔ جیسا کہ آج کا ہمارا ہومیوپیتھک میڈیسن کلکیریا فلوریٹا ہے، یہ کیلشیم اور فلورائڈ سے بنی ہوئی ہے۔ کلکیریا فلور کو ہڈیوں کا نمک سمجھنا چاہیے۔ یہ نمک ریشوں میں اور جلد کاذب میں ملتا ہے۔ ہڈیوں کی سطح پر دانتوں میں پایا جاتا ہے، نیز لچکدار ریشوں اور جلد کاذب میں بھی ملتا ہے۔ لچکدار ریشے جلد میں جوڑنے والے ریشوں میں اور وریدوں کی دیواروں میں پائے جاتے ہیں۔ کلکیریا فلور کی کمی سے ان ریشوں کے اندر ڈھیلا پن ہو جاتا ہے۔ جب وریدوں کے یا جوڑنے والے ریشوں کے لچکدار ریشے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں یا نظام جاذبہ کی نالیوں اور ان ریشوں کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے، ان کے اندر ٹھوس مادے کو جذب کرنے کی قدرت نہیں رہتی، اس لیے ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور وریدوں کے اندر کلکیریا فلور کی کمی سے ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ بواسیر مسے، وریدیں، گاٹھیں، وریدوں کے گنبد، گدودوں کا سخت ہو جانا، مسلسل سیلانے خون، رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا، شکم کی دیواروں کا کمزور ہو جانا۔ بس یہ نظام جسم کے اندر کلکیریا فلور کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ ہڈی کی سطح پر سخت گانٹھ، رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا، ڈھیلا ہو جانا، شکم کی دیواروں کا ڈھیلا پڑ جانا، اسی لیے شکم کا لٹک جانا، رحم سے سیلانے خون وغیرہ، ہاتھوں میں، جلد میں، بالوں میں، ناخنوں میں شگاف وغیرہ۔ جب ان علامات میں کلکیریا فلور سے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے تو لچکدار ریشوں میں ضائع شدہ طاقت دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گانٹھیں تحلیل ہو کر عروق کے جاذبہ میں جذب ہو جاتی ہیں اور باقی حالات جن کا ذکر کر چکی ہوں درست ہو جاتے ہیں۔ پس بایو کیمک سائنس کے بموجب یہ دوا خون کی نالیوں کے ڈھیلے پڑ جانے یا تحلیل ہو جانے میں چاہیے، وہ شریانیں ہوں یا وریدیں، اس میں کام آتی ہے۔ بواسیری خون کے گنبد، وریدوں کی گانٹھیں، سخت شدہ گدود کلکیریا فلور سے درست ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کا اثر دانتوں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے دانتوں کی ہڈیوں کی خرابی کو یہ رفع کرتا ہے۔ چوٹ کے بعد اگر سختی رہ جائے تو یہ دوا اس سختی کو بھی درست کر دیتی ہے۔ اس کا زیادہ تر استعمال ہڈیوں کی بیماریوں میں، ہڈیوں کے بڑھ جانے میں، ہڈیوں کے زخموں میں اور نسور میں کیا جاتا ہے۔ اگر بغل میں رسولی یا بدوضعی پیدا ہو گئی ہو تو تھوڑے سے وقت میں یہ دوائی اس رسولی کو درست کر دیتی ہے۔ یہ دوائیں سخت گنبدوں اور گدودوں کے لیے مفید ہے جن کے پک جانے کا خدشہ ہوتا ہے، نیز فہم مادہ میں سختی کے لیے بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر دماغی کیفیت پریشانی اور ارادے کے کچے پن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مستورات کے اندر رہائی تکلیف کو اس دوا سے درست کیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہستی مستورات کو کلکیریا فلور زمانہ حمل کو بآسانی گزارنے کے لیے بھی بہت مدد کرتی ہے۔ خون کی کیپ میں بھی یہ دوا مفید ہوتی ہے، کیونکہ اس دوا سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، اس لیے قدرتی طور پر خون کا سیلانا بند ہو جاتا ہے۔ موچ یا تھکاوٹ سے پیدا شدہ درد کمر کے لیے دوا اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ یہ دوا گھی کا پستانوں میں سخت گانٹھیں پڑ جانے کے لیے مفید ہے۔ آتش کی تکلیف میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی وجہ سے منہ میں اور حلق میں زخم اور ہڈیاں گلنی سڑنی شروع ہو جائیں، موتیا کے لیے بھی۔ اور یہ تھا آج کا کلکیریا فلور۔ اس کی جو
علامات ہیں. چونکہ اس دعا کا اثر بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اثر ظاہر ہونے تک کچھ وقت برابر تک جاری رکھنا چاہیے. مگر یہ بھی یاد رہے کہ جب اثر شروع ہو جائے تو اس کو بار بار نہ دہرانا چاہیے. یہ بعض وقت بہت بہتر کام کرتی ہے. اس کو نمبر 3 سے 30 تک پوٹاسی میں بہت ہی اچھا کام کرتی ہے. کلکیریا فلور سے درد کمر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کو زیادتی آرام کرنے سے ہو اور چلنے پھرنے سے کم ہو. ایسے درد کمر جس میں اسٹاکس فیل ہو جائے تو کلکیریا فلور اکثر دعا ہوا کرتی ہے. یہ تھی آج کی کلکیریا فلور. دعا میں یاد رکھیے. ڈاکٹر سنت بسم فرام لاہور.